بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ بھارت نے مسلمان مخالف شہریت کا قانون نافذ کر دیا۔ اس قانون کے بارے میں ناقدین کا کہنا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک پر مبنی شہریت کا متنازع قانون ایسے وقت میں نافذ کیا جا رہا ہے جب دنیا کے سب سے زیادہ آبادی والے ملک میں عام انتخابات کے انعقاد میں چند ہفتے باقی ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ یہ قانون دسمبر 2019 میں منظور کیا گیا تھا۔ احتجاج اور پرتشدد مظاہروں کے باعث قانون پر عمل درآمد روک دیا گیا تھا۔ مختلف واقعات میں 100 سے زائد افراد مارے گئے تھے۔ دوستو، یاد رہے کہ یہ قانون ہندوؤں، پارسیوں، سکھوں اور عیسائیوں کو بھارت شہریت دیتا ہے جو دسمبر 2014 سے پہلے پاکستان، افغانستان اور بنگلہ دیش سے ہندوستان میں داخل ہوئے تھے، لیکن مسلمانوں کے لیے ایسی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ مذکورہ قانون کے تحت اہل افراد بھارتی شہریت کے لیے درخواست دے سکیں گے۔ دوستو، یاد رہے کہ بہت سے غریب ہندوستانیوں کے پاس اپنی قومیت ثابت کرنے کے لیے دستاویزات بھی نہیں ہیں۔ بھارت میں 20 کروڑ مسلمانوں میں بہت سے لوگوں کو خدشہ ہے کہ یہ قانون شہریوں کے قومی رجسٹر کا پیش خیمہ ہے جو انہیں 1.4 ارب کے ملک میں بے وطن چھوڑ سکتا ہے۔ عمران خان کی بہنیں علیمہ خانم اور عظمیٰ خان نے میڈیا سے گفتگو میں کہا ہے کہ 10 مہینے ہو چکے ہیں، یہ کیسا انصاف ہو رہا ہے۔ عدالت میں عبوری ضمانت کے لیے آئے ہیں، جج موجود نہیں ہے۔ ایک صحافی نے سوال کیا کہ کیا کوئی ڈیل ہو رہی ہے تو علیمہ خان نے کہا کہ ڈیل کا مطلب کیا ہے؟ ڈیل کا مطلب ہے چپ رہیں، عوام کا منڈیٹ چوری کیا گیا، لوگ غربت کی لائن سے نیچے چلے گئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں پیشکش کی گئی ہے کہ خاموش ہو کر بیٹھ جائیں، عمران خان کو رہا کر دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم پرامن احتجاج کرتے ہیں، یہ ہمیں تخریب کار قرار دیتے ہیں، جب تک منڈیٹ واپس نہیں ہوتا ہم احتجاج جاری رکھیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم پر جہاں جہاں جلاؤ گراؤ کا الزام لگایا گیا ہے، میڈیا والے وہاں خود پیدل جائیں اور خود تفتیش کریں۔ ہمارے خلاف نون لیگ کا آفس جلانے کا مقدمہ درج کیا گیا، ہم مریم نواز کو ساتھ لے کر جائیں گے، ہم ماڈل ٹاؤن کلمہ چوک جائیں گے۔ آپ اور ہم پیدل یہ سفر کریں گے اور تفتیشی کو ساتھ لے کر جائیں گے، ہم ماڈل ٹاؤن نون لیگ کے دفتر، پھر ہم کلمہ چوک اور پھر ہم کور کمانڈر کے گھر جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ 9 مئی کے جناح ہاؤس حملہ کیس پر سماعت ہوئی ہے، ہم رات 12 بجے اس کیس کے لیے آئے ہیں، ہم ادھر آئے ہیں تو جج ہی نہیں ہے، کبھی تفتیشی افسر نہیں آتا تو کبھی جج نہیں آتے، لوگوں کو 9 مہینے سے تنگ کیا جا رہا ہے۔ علیمہ خان کا کہنا تھا کہ عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی ٹھیک ہیں، عمران خان کی آنت میں تکلیف تھی، سپرنٹنڈنٹ کو ہمیں بتانا چاہیے تھا کہ ہم اپنے ڈاکٹر ارینج کریں۔ سپرنٹنڈنٹ کہتا ہے کہ ہمیں اوپر سے اجازت لینا پڑتی ہے، ہم سے بہت سے لوگوں نے رابطے کیے ہیں کہ جیل سے نکال دیں کہ آپ چپ ہو کر خاموشی سے بیٹھ جائیں۔ اسرائیل نے ماہ رمضان کا احترام دینا کیا، غزہ میں تازہ حملوں میں مزید 67 فلسطینی شہید اور 106 زخمی ہو گئے۔ غزہ میں اسرائیل کے وحشیانہ حملے ماہ رمضان میں بھی دوستو جاری ہیں۔ شمالی غزہ خان یونس اور رافع میں بمباری سے مشہور فلسطینی فٹ بالر محمد برکت سمیت 67 فلسطینی شہید ہو گئے۔ قابض اسرائیلی فوج نے سینکڑوں فلسطینیوں کو مسجد اقصی میں داخل ہونے سے بھی روک دیا۔ ماہ رمضان کی پہلی تراویح کے موقع پر مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلی سیکیورٹی فورسز نے سخت ناکہ بندی کرتے ہوئے مسجد اقصی جانے والے راستوں کو بند کر دیا تھا۔ دوسری طرف اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ مسلمانوں کا امن اور سلامتی پھیلانے والا ماہ مقدس رمضان شروع ہو چکا ہے۔ ماہ مقدس میں بھی غزہ میں بمباری، خون ریزی اور ہلاکت خیزی جاری ہے۔ ماہ رمضان سے پہلے مہنگائی کے طوفان نے عوام کی چیخیں نکال دی، 150 روپے ملنے والی پیاز 280 روپے کی ہو گئی، جبکہ ٹماٹر اور ہری مرچ کی قیمت میں بھی ہوشربا اضافہ ہو گیا۔ رمضان المبارک سے پہلے دوستو ملک بھر میں مہنگائی کا جن بے قابو ہو چکا ہے۔
منافع خور بے لگام ہو چکے ہیں، جس کے باعث عوام پریشان ہے کہ روزہ افطار کیسے کریں گے۔ پھل اور سبزیوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں اور گوشت کی قیمتیں بھی قابو سے باہر ہو چکی ہیں۔ کراچی میں پیاز کی قیمت 250 روپے فی کلو تک پہنچ گیا ہے، جبکہ ادرک 500 اور لہسن 650 میں فروخت ہو رہا ہے۔ ہری مرچ 350 روپے کلو مل رہی ہے اور بھنڈیوں نے ٹرپل سینچری عبور کر لی ہے۔ مہنگائی اور گراں فروشوں کے خلاف کارروائی نہ ہونے کے برابر ہے۔ شہریوں نے کہا ہے کہ نگراں حکومت نے بجلی اور گیس کی بلوں میں ظالمانہ اضافہ کر کے ان کی زندگی اجیرن کیے رکھی ہے۔ اب منتخب حکومت کے دور میں بھی مہنگائی کے نئے طوفان نے دوہری اذیت کا شکار کر دیا ہے۔ عوام نے شکوہ کیا ہے کہ ناجائز منافع خور بے لگام ہو چکے ہیں اور من مانے ریٹ وصول کر رہے ہیں، اور مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کہیں بھی نظر نہیں آ رہے۔ امریکہ نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ حماس کے خلاف جاری اسرائیل کی غزہ پر جنگ مستقبل میں بھی نہیں ختم ہوگی۔ نیتن یاہو کی حکومت کے مستقبل کے بارے میں اندازے لگائے جا رہے ہیں، جو ان کے خیال میں کئی سالوں تک جاری رہے گی۔ اس کا خاتمہ مستقبل قریب میں نظر نہیں آتا۔ ایف بی آئی کے امریکی ماہرین کی طرف سے تیار کردہ اسرائیل سے متعلق سیکشن نے اندازہ لگایا ہے کہ غزہ کی پٹی میں جنگ مستقبل قریب میں ختم ہونے سے بہت دور ہے۔ مصنفین کا خیال ہے کہ اسرائیل آنے والے برسوں میں حماس کی کارروائیوں کے لیے خطرے سے دوچار رہے گا، یہ کہ ان کارروائیوں کے خطرات اور اثرات ہوں گے جو نیتن یاہو کی حکومت کے تحفظ کو خطرے میں ڈالیں گے۔ رپورٹ میں ایک نقطہ نقل کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل کے لیے حماس کو مکمل طور پر ختم کرنے میں کامیابی حاصل کرنا ممکن نہیں ہے، اور اسرائیلی فوج اس مقصد کو حاصل کرنے کے قریب تک نہیں پہنچ سکی۔ یہ بھی اندازہ لگایا گیا ہے کہ اسرائیلی عوام کا موجودہ حکومت پر اعتماد کم ہو رہا ہے۔ نیتن یاہو اور ان کی حکومت میں اعتماد کے فقدان کا بحران گہرا ہوتا جا رہا ہے۔ نیتن یاہو کی حکومت کے خلاف مظاہرے اور بڑے سماجی مظاہروں کی لہر ان کے استعفے کا مطالبہ لامحدود دوبارہ شروع ہو جائے گی۔ اس ٹائم نیتن یاہو کی بطور وزیر اعظم اپنے عہدے پر رہنے کی صلاحیت کے ساتھ ساتھ حکمراں اتحاد کی بقا کی صلاحیت بھی خطرے میں ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حماس آنے والے برسوں تک اسرائیل کے خلاف مزاحمت جاری رکھے گی۔ آنے والے عرصے میں امریکی رفتار اور مصروفیت اسرائیلی میدان سے روسی یوکرینی جنگ کے میدان میں منتقل ہو جائے گی۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم اسرائیل کے کٹر حامی جرمنی کے دورے کے دوران فلسطینی گروپ حماس کے ساتھ اپنے ملک کے مسلسل تعلقات کا دفاع کرنے پر مجبور ہو گئے۔ 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حماس کے بے مثال حملے سے غزہ کی پٹی میں جنگ چھڑ گئی، جس میں 5 مہینے سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد بھی لڑائی ختم ہونے کے دوستوں آثار نظر نہیں آتے۔ مسلم اکثریتی ملک ملائیشیا کے اسرائیل کے ساتھ کوئی سفارتی تعلقات نہیں ہے، اور ملک میں لوگ بڑی تعداد میں فلسطینیوں کی حمایت کرتے ہیں۔ ملائیشین وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ملائیشیا کے روابط حماس کے سیاسی ونگ کے ساتھ ہے، اور مزید کہا کہ میں اس کے بارے میں کوئی معذرت نہیں کرتا۔ انہوں نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ مسائل کی بنیادی وجہ کو سمجھیں جس سے تنازعہ پیدا ہوا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں جس چیز کو سختی سے مسترد کرتا ہوں وہ یہ بیانیہ، یہ جنون ہے کہ گویا سارا مسئلہ 7 اکتوبر سے ہی شروع ہوا اور اس پر ختم ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ مسئلہ بہت پرانا ہے۔ ظلم، لوٹ مار اور فلسطینیوں کی بے دخلی کو کئی اشرے ہو چکے ہیں۔ برطانیہ میں مسلمان عام طور پر اشیاء خورد و نوش کی خریداری سے پہلے ان کی پیکنگ پر حلال لکھا ہوا دیکھنا لازمی سمجھتے ہیں، مگر اس رمضان کے آغاز پر ان مسلمانوں نے مارکیٹوں میں شاپنگ سے پہلے یہ بھی یقینی بنانا چاہا ہے کہ وہ جو بھی چیز خرید رہے ہیں وہ کس ملک سے تیار ہو کر پیک کی گئی ہے۔ اس سال رمضان المبارک شروع ہوتے ہی کھجوروں کی خریداری تو بڑھ گئی، مگر اس احتیاط کے ساتھ کہ یہ کھجوریں کس ملک سے برطانیہ آئی ہیں۔
دوستو یاد رہے کہ اسرائیل ان ملکوں میں شامل ہے جہاں سے کھجوریں درآمد ہوتی ہیں۔ اسرائیل سے آئی ہوئی کھجوروں کا بائیکاٹ برطانوی مسلمانوں نے اپنے لیے لازمی قرار دے رکھا ہے۔ اسرائیل سے کھجوروں کی درآمد سالانہ بنیادوں پر 30,000 ٹن کی جاتی ہے، جس کی مالیت تقریباً $10 ملین ہے۔ اس مرتبہ ان اسرائیلی کھجوروں سمیت بہت ساری دوسری چیزوں کی طرح ایک نئی پیش رفت ہے۔ دنیا بھر کی طرح دوستو برطانیہ میں بھی غزہ میں اسرائیلی جنگ میں 31,000 فلسطینیوں کی شہادت اور 23 لاکھ کو بے گھر کرنے کے خلاف اسرائیلی مصنوعات کے بائیکاٹ کی مہم جاری ہے۔ یہ مہم عام طور پر مسلمانوں کو متوجہ کرنے کے لیے جاری ہے۔ برطانوی مساجد میں مقرر پیش امام حضرات سے بھی مدد لی جاتی ہے۔ دوسری طرف اسرائیلی برآمد کنندگان صارفین کو جانتے بوجھتے گمراہ کرنے کے لیے کھجوروں کے بارے میں حقائق چھپا رہے ہیں، لیکن لوگ کھجوریں ایک ایسی کمپنی سے خریدتے ہیں جو ان کو معلوم ہوتی ہیں کہ وہ سعودی عربیہ کی ہے۔ امریکی میڈیا بلوم برگ نے اپنی ایک رپورٹ میں محمد اورنگزیب کی بطور وزیر خزانہ تقرری کو پاکستان کی معیشت اور IMF سے ڈیل کے لیے مثبت قدم قرار دیا ہے۔ بلوم برگ نے کہا ہے کہ سرمایہ کاروں کی دلچسپی پاکستان کے نئے وزیر خزانہ کے نام پہ تھی۔ JP مورگن کے سابق بینکر اور ٹیکنوکریٹ محمد اورنگزیب کے وزیر خزانہ بننے پر سرمایہ کاروں نے خوشی اور اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ نئے وزیر خزانہ کا ماضی بتاتا ہے کہ وہ ٹیکس نیٹ ورک کو وسیع کرتے ہوئے ریل اسٹیٹ اور ریٹیلرز پر ٹیکس عائد کریں گے اور نجکاری میں SIFC کی بھرپور معاونت کریں گے۔ اس کے علاوہ یہ کہ پاکستان کو اگلے ماہ کے اختتام سے پہلے IMF پروگرام سے $1.1 بلین کی آخری قسط کے جاری ہونے کی ضرورت ہوگی، جس کے لیے نئے وزیر خزانہ کلیدی کردار ادا کریں گے۔ بلوم برگ کی رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ آخری قسط کے جاری ہونے کے بعد بھی پاکستان کے لیے IMF پروگرام میں جانا ناگزیر ہوگا، جس کے لیے اگلے ہفتے مذاکرات شروع ہوں گے۔ بلوم برگ کا کہنا ہے کہ محمد اورنگزیب کے تجربے سے پاکستان کو IMF کے ساتھ $6 ارب ہونے والے مذاکرات میں کافی مدد ملے گی، اور بطور وزیر خزانہ وہ ملک میں معاشی اصلاحات کریں گے۔ بلوم برگ کی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ محمد اورنگزیب کی تعیناتی سے وزیر اعظم شہباز شریف کی سمت اور ہدف کا پتہ چلتا ہے کہ وہ ملک کو ٹھیک کرنے میں ٹیکنوکریٹس کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے چائنا کی بڑی IT کمپنیوں کو آفس بنانے کے لیے مدعو کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے لاہور نالج پارک اور IT سٹی کے قیام کے لیے پلان کی ڈیڈ لائن مقرر کر دی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے لاہور میں فری وائی فائی پائلٹ پروجیکٹ کی منظوری بھی دی، جس کے تحت لاہور میں 516 مقامات پر فری وائی فائی پوائنٹس بنائے جائیں گے۔ 2 ہفتے میں 10 مقامات پر فری وائی فائی پروجیکٹ کا آغاز کر دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے تعلیمی اداروں، ایئرپورٹس، ریلوے اسٹیشن اور بس اسٹینڈ پر ترجیحاً فری وائی فائی شروع کرنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ سیکیورٹی کے پیش نظر اڈیالہ جیل میں قیدیوں سے ملاقات پر 2 ہفتے کی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے IG جیل خانہ جات پنجاب کو 2 ہفتوں کے لیے قیدیوں اور حوالتیوں سے ملاقات اور جیل وزٹ پر پابندی عائد کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ میڈیا کوریج پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے، کیونکہ قانون نافذ کرنے والے اداروں اور انٹیلیجنس ایجنسیز نے سینٹرل جیل اڈیالہ کے حوالے سے تھریٹ الرٹ آگاہ کیا ہے۔ رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ ریاست مخالف تخریب کار گروپ جنہیں ملک دشمنوں کی حمایت حاصل ہے، ملک بھر میں افراتفری پھیلانے کے لیے سینٹرل جیل اڈیالہ کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں۔ کسی بھی ایسے سانحہ سے بچنے کے لیے ضروری اقدامات کی اشد ضرورت ہے۔ دوستو یاد رہے کہ سینٹرل جیل اڈیالہ راولپنڈی میں عمران خان، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی اور وزیر خارجہ سابق شاہ محمود قریشی سمیت وفاقی وزراء اور ہائی پروفائل قیدی موجود ہیں۔ سائنسدانوں نے تاریکی میں روشنی خارج کرنے اور جگنو کی مانی چمکنے والے پودے تخلیق کرنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ سائنس ایڈوانس نامی سائنس میگزین میں شائع ہونے والی تحقیق کے مطابق محققین نے ایک نئی ٹیکنیک استعمال کرتے ہوئے تاریکی میں
روشن ہونے والے پودے کی تخلیق میں کامیابی حاصل کی ہے۔ اس سے پہلے دوستو ان پودوں کی تخلیق کے لیے فنجائی سے 5 مختلف قسم کے جینز حاصل کر کے مطلوبہ پودے میں داخل کیے جاتے تھے، تاہم نئی ٹیکنیک کے ذریعے ماہرین نے ایک ہی جین کی مدد سے تاریکی میں LED لائٹس کی طرح روشن ہونے والا پودا تیار کر لیا۔ اہم بات یہ ہے کہ نئی ٹیکنیک سے تیار کیا گیا پٹونیا پلانٹ تاریک ہونے پر ماضی میں تیار کیے گئے اس نوع کے پودے سے 100 گنا زیادہ روشن دکھائی دیتا ہے۔ اسی وجہ سے تجارتی بنیادوں پر اس پودے کی مانگ میں برق رفتاری سے اضافہ ہو رہا ہے۔ لوگ اس پودے کو اپنے باغیچوں، گھر کے لان اور کچن وغیرہ کی سجاوٹ میں استعمال کر رہے ہیں۔ سائنسدانوں نے الیکٹران خوردبین 3D پرنٹنگ اور دوسری جدید ٹیکنالوجی سے دنیا کی سب سے چھوٹی کشتی تیار کی ہے، جو انسانی آنکھ سے بھی دکھائی نہیں دیتی کیونکہ اس کی جسامت صرف 30 مائکرومیٹر ہے۔ ہالینڈ کی لائڈن یونیورسٹی نے کشتی نما یہ شے اس تحقیقی منصوبے کے تحت بنائی ہے تاکہ انسانی جسم یا خون کی رگوں میں یہ دوڑ سکے۔ اس کو بہت سے طبی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ماہرین چاہتے ہیں کہ جس طرح ہمارے جسم میں بیکٹیریا تیر کر سفر کرتے ہیں اور اسی بنا پر ایسی خوردبینی کشتی بھی تیر کر ایک سے دوسرے مقام پر جا سکے۔ ایسی کشتی جسم کے مطلوبہ مقام تک دوا پہنچا سکتی ہے، جو اس وقت طبی سائنس میں ایک بہت ہی بڑا چیلنج بنا ہوا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے نجی کمپنیوں میں کام کرنے والی خواتین کی تنخواہیں ان کے ساتھ کام کرنے والے مردوں کے برابر کر دی ہیں۔ شیخ خلیفہ بن زید کی جانب سے جاری صدارتی فرمان میں ہدایت کی گئی ہے کہ اگر کوئی ملازم خاتون ویسا ہی کام کر رہی ہے جیسا کہ مرد ملازم کر رہا ہو تو اس کا محنتانہ مرد ملازم جیسا ہی ہوگا، یعنی اس کا معاوضہ مرد ملازم جیسا ہی ہوگا۔ دوستو، متحدہ عرب امارات میں وفاقی قانون کی دفعہ 32 میں ملازم خواتین اور کارکن مردوں کی تنخواہوں میں فرق رکھا گیا تھا۔ اب اس تبدیلی کی بدولت امارات کے تمام ایریا کے نجی اداروں میں خواتین کے لیے کشش بڑھے گی۔ اب وہ زیادہ عزم اور شوق کے ساتھ نجی اداروں کا رخ کریں گی۔ اس کے علاوہ مرد ملازمین کی تنخواہوں کے برابر خواتین کی تنخواہیں کرنے کی بدولت دنیا بھر میں متحدہ عرب امارات کی حیثیت مضبوط ہوگی، جبکہ عرب ممالک میں بھی اس کی پوزیشن مستحکم ہوگی۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔